السلام علیکم، سید خرم عباس بول رہا ہوں، حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خرم بھائی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سر؟ یا علی مدد، یا علی مدد یا علی مدد، یا علی حضور۔ مدد، یا علی مدد۔ جی، ہاں یہ حضور کیا پروگرام یہ حال ہے؟ پروگرام ٹھیک ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہے بھائی، شیعوں کے لیے نہیں ہے، کیوں کال ملایا آپ کا؟ بات کریں بھائی، بسم اللہ۔ نہیں نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، اچھا، لیکن میں سمجھے کہ شیعہ بھی ہوں، اور سمجھ لیں کہ بس آپ سنیں میری بات بس، اور جی بسم اللہ۔ قبلہ حضور، میں آپ سے کچھ باتیں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم، کیا نام ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو خلافت من اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ، ہم، خلیفہ اور امام، اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو قرآن مجید میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ابلیس نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ہم، تو جب ان تین خلفائے راشدین نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت منصوص من اللہ کا انکار کیا، تو یہ کافر کی تصریحات ان کی موجود ہے کتابوں میں کہ یہ کافر ہو گئے تھے سارے۔ جی بالکل بالکل، ہمارے کتب میں بہت زیادہ اس بات کی، اہل بیت علیہ السلام کی اس میں تصریح بہت زیادہ ہے۔ کیا؟ اچھا ہم، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حدیث کرتاس، یہ ایک حدیث آپ نے اس دن پیش کی تھی، آپ کی ویڈیو میرے پاس سیف ہے قبلہ حضور، ہم، کہ یہ جو ابن عباس والی، وہ جو آپ نے کہا تھا حضرت مولا علی علیہ السلام کے تھے کہ کاذبن اسمن غادرن خائنن، مولا علی علیہ ہم، السلام سمجھتے تھے حضرت عمر کو۔ ہم۔ تو ادھر یہی لفظ حضرت حضرت عباس نے مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی بولے ہوئے اسی روایت میں کہ تو فقال ہمارے عباس یا تو ہمارے نزدیک دیکھیں، عباس ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں ہے، اور آپ کے کتب ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ کے کتاب میں یہ ہے یہ بات بالکل کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک خیانت تو یہ ہے نا کہ روایت پھر پوری بیان کی جائے نا، آدھا حصہ لے لینا اور آدھا لے لینا، یہ غلط بات ہے۔ اصل بات تو دیکھیں یہ ہے کہ حضور دیکھیں اس سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں، اگر عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دی ہے آپ کے کتب میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہم کتاب تو نہیں میں مانتے، میں تو پوری روایت ہی نہیں مانتا حضور، میں تو پوری روایت ہی نہیں مانتا، اجازت دیں، نہ جو ان لوگ کے لیے مانتے ہیں نا مانتا ہوں نہ ان کے لیے مانتا ہوں۔ جماعت، پتہ ہے حضور کا کیا فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے؟ من سبن علی فقط سبنی، میں حضور نے اسی روایت کو فرمایا صلی دکھانا چاہ اللہ رہا تھا، علیہ وسلم۔ میں ہاں اسی جی، روایت کو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اجازت دے دیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، میرے پاس ملاحظہ پڑی ہوئی ہے۔ فرمائیے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، جی حدیث نمبر 4673، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی، هذا حدیث صحیح بالکل الاسناد، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح الاسناد، میں وافقہ تو مانتا الذہبی، ہوں قبلہ۔ 4000، آپ بات کرنے تھے نا، 4673، ذہبی نے تلخیص مستدرک نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اچھا، روایت میں آپ جو لوگ، آپ صحیح مسلم کو نہیں مانتے نا، باقی لوگ تو مانتے ہیں، باقی کہتے ہیں ہماری اجماع ہے کہ صحیح مسلم ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ نہیں مانتے، اور آپ سر ہمارے ہر بھائی ہیں۔ بات حجت نہیں ہے او اس میں، بھائی صاحب، او صحیح بھائی صاحب مسلم میں اجازت، تو حضور کے والد کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ او بھائی آپ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی نا۔ آپ، یہ آپ کے خیالات ہیں نا، آپ کی مرضی، آپ ایک آزاد آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کتاب کو آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں مانتا، آپ کی مرضی۔ لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو علماء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب صحیح ہے، ان کا اجماع ہے کہ یہ ان کے لیے حجت ہے۔ تو اگر ان کی کتاب میں ایسی کفر، جو ہے حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ایسا کفر ان سے نسبت دی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے عیب ہے۔ وہ اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو سب عدول ہیں، تو جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اور پیغمبر کو گالی دینے والا وہ مرتد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں نے عباس کو، ایک صحابی کو، نہ صرف عدالت سے خارج کر دیا بلکہ اس کو مرتد بنا دیا۔ اب ہم اس سے ہمارا صحابہ کام کو نہیں ہے، بھی حضور ہاں، اس سے ہمارا ابھی فی الحال یہ کام نہیں ہے، حدیث، اجازت دے بات کرنے کی، اس سے ہمارا جی کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے میرے بھائی، کام ہم یہ ہے کہ اس حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو موقف ہے ابو بکر عمر کے متعلق، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر، یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں دوستی تھی، ابو بکر عمر یہ تو بہت اچھے دوست تھے آپس میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات غلط ہے، آپ اپنی کتاب کھول کے دیکھیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو موقف ہے ابو بکر عمر سے، وہ یہ ہے کہ ان کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے۔ کاذب، آثم، غادر، خائن، جھوٹے، گناہکار اور غدار اور خیانت کرنے والے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ اہم ہے. مولا علی اگر علیہ ہم السلام. وہ حصہ نقل کرتے ہیں اور پچھلے والا حصہ نقل نہیں کرتے تو اس میں یہ پوائنٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نہیں نہیں. اچھا اور میں نے آپ کی بات سن لی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ہے نا حدیث میں منصبن علی فقط سبنی، تو صحابہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ شرکم. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میرے کسی صحابی کو برا بلا کہتے ہوئے دیکھو تو فقولوا لعنۃ اللہ شرکم، تو تم کہو کہ تم پر تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. کس سے اب کہا صحابہ ہے؟ دیکھا جائے گا نا کہ کس یہ سے نبی کہا علیہ یہ السلام بات؟ کی حدیث ہے. کس نبی سے علیہ کہا السلام سے صاحب نے. کس سے کہا ہے؟ کس سے کہا مخاطب ہے؟ کون تھے؟ ہاں کس سے مخاطب کون تھے؟ مخاطب تو ظاہری بات ہے اس ٹائم کے صحابہ کو ہی آپ نے حکم دیا ہے. ہاں صحابہ کو کوئی شخص اپنے مخاطبین تو صحابہ سے اس طرح کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں شخص حکم تو یہ. ہاں جی جی. تو یہ جو مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا من سبن علی فقط سبنی، یہ کس کو بولا ہے یہ آپ بتا دیں. صحابہ کو بولا. صحابہ کو بولا ہے. ہاں دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے نا اس کے کلاس میں 40 لڑکے پڑھتے ہیں، وہ اپنے کلاس میں بیٹھا جی ہے، اپنے کلاس جی میں بیٹھا نا، ٹیچر اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میرے شاگردوں جی میرے جی شاگردوں اگر کوئی میرے شاگردوں کو گالی دے دے تو تم اس کو اس طرح کہہ دینا. بھائی کوئی جی جی. اپنے شاگردوں سے اس طرح بات نہیں کرتا، کیونکہ اس زمانے میں اچھا سب صحابت ہے. اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بعد میں بنائی گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ حدیث. ایک طبقہ صحابہ ہے اور ایک طبقہ غیر صحابہ کو گالی جی دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے. اس زمانے میں تو سب صحابت ہے، ہاں مطلب ہے کہ ہاں. اچھا ہاں دوسری تو بات خود آپ نے صحابہ یہ سے کہنا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس طرح بات نہیں، اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے. بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے صحابہ ہم ہی تو ہیں نا. جی جی جی. اوکے اچھا تھینک یو بہت مہربانی. آخری جی ایک دو بات بس کر کے تو ختم کرتے ہیں سر. اوکے. اچھا آخری بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر حضور، صرف آخری بات کہ ہاں یہ ادھر حدیث ثقلین بھی متواتر روایت ہے، اور جب آپ نے نامینیٹ حدیث ثقلین میں اپنے ائمہ کے لیے کہہ دیا کہ لن تدلوا بعد کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، اور اطرت آپ کے علی سے لے کے مہدی علیہ السلام تک، تو یہ دوسری طرف جو روایات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر اہل بیت کی عصمت بتا کے اور امامت بتا کے جا رہے ہیں اور ادھر وہ بیٹھ رہے ہیں یہ، اور حدیث فقدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی. ادھر حدیث متواتر ہے یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. بتائیں یہ بس میں یہی ہے. حیران ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا مجھے آپ شیعہ بنا لیں. میں تو اس بات پر، اور یہ جو سورہ لیل کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سورہ لیل کی آیت، اور اس کی ساری تفاسیر میں نے اہل سنت کی پڑھی ہیں کہ شان نزول ابو بکر کے لیے حضرت بلال کو ذات کروایا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں تک حدیث متواتر ہے وہ تو واضح ہے کہ حدیث متواتر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت تک تم نہیں گمراہ نہ ہو نہیں جاؤ گے جب تک تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے رہو. اور بالکل. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَسَيُجَنِّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي بلی آتا مالہ یتزکا، الذی یہ ابو یؤتی بکر مالہ یتزکیٰ. یعطی مالہ یتزکا، یہ ابو بکر کے متعلق. تو اس کا جواب یہ ہاں ہے بالکل ساری اہل سنت کی ساری تفسیر کہتی ہے. کتاب الموضوعات الجزء الاول، محمد عبد المحسن صاحب کی یہ ناشر ہیں جو سنہ یہ آپ 1967 کی میں کتاب چھپی ہے. ہے؟ نہیں یہ ابن یہ الجوزی آپ کی کی ہے؟ کتاب ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے بھائی، ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، بہت اچھا مشہور ہے موضوعات. ٹھیک ہے یہاں پر صفحہ نمبر ٹھیک ہے 303 میں ملاحظہ فرمائیے، باب فی فضل ابی بکر، ٹھیک ہے. باب قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ. کہتے ہیں کہ ایک متعصب قوم نے تعصب کی ہے، ان کا کوئی دین ہی نہیں اچھا ہے، وہ سنت کا ادعا کرتے ہیں.
کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کے علماء ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو بکر کے لیے فضیلتیں بنانا شروع کر دیا. بلی وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں سے بہت سارے یہ ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ شیعوں کے پاس حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی حدیث ہونی چاہیے ابو بکر کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ابو بکر کے پاس اگر اتنا مال تھا تو اس نے شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی کا قیمت کیوں لے لیا؟ اگر اتنا ہی ہاں مالدار آدمی ہے نا، وہ تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس نے اونٹنی کی قیمت ہاں اونٹنی کی قیمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ اتنا کون ہی سے باب میں ہاں یہ ہجرت کے معاملے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. ہاں میں حوالے آپ کو میں لکھ رہا ہوں، چلو یہ دیکھ لیں گے نا. اگر اتنا ہی نیک آدمی ہے تو اس وقت تو سب سے جو ہے مشکل وقت وہی ہے نا، ہجرت کا وقت ہے. تو اس وقت تو آدمی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں، پیسے ہیں نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 690 پر، حدیث نمبر 3905 میں یہاں پر ہے کہ ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی هاتین. ہجرت کے وقت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ فدا ہو، ایک جو ہے ایک اونٹنی آپ لے لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت دے کے لوں گا، ایک ہی شرط ہے، قیمت دوں گا تو لیں گا، تو آپ سے لے لوں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں پہ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار السلام کیا، جلد نمبر 4، ترجمہ حافظ عبدالستار صاحب، صفحہ حدیث نمبر 3905. یہ حدیث لمبی ہے، ہم اس کا ایک ہی حساب کی خدمت میں پڑھیں گے. ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے رسول میری 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت سے لیں گے، مفت نہیں لیں گے، قیمت دے کے لیں گے. تو اس نے قیمت لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے اونٹنی لے لی ہے. اچھا اگر وہ واقعا اتنا ہی اتقا آدمی تھا جو مال اپنا دیتا تھا اللہ کے راستے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ قبول کرتے نا. پتا تھا کہ حالت اس کی خستہ ہے، تبھی بات تو سنیں قبلہ حضور سنیں ایک منٹ. آپ نے ابن جوزی کی جو بیان کی ہے نا، آپ نے جو ابن جوزی کی جو وہ بات کی ہے نا، وہ تو ان کا قول ہے. اور تو یہ جو ساری تفاسیر کہہ رہی ہیں کہ یہ شان نزول ابو بکر کے بارے میں ہے، تو وہ سارے روایات غلط ہو جائیں گی. کتنے روایات آپ کے پاس؟ بالکل، جب دیکھیں اگر وہ اتنا مالدار آدمی تھا ابو بکر، اس کا میں آپ کو دکھاؤں. آپ کے کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس اس معاملے میں؟ آپ کہتے ہیں ساری تفاسیر، اس میں حدیث کتنے ہیں؟ نہیں، دوسرا یہ بات ہے کہ آپ نہیں، آپ کہتے ہیں نا وہ ایسی، اگر ایک ہی حدیث کو مختلف کتب نے بار بار نقل کیا نا، تو اس سے وہ ساری حدیثیں نہیں بنتی. حدیث کتنے ہیں آپ نے دیکھے اس میں؟ سر یہ ڈبل، آپ کی ڈبل آواز آ رہی ہے، مجھے ڈبل آ رہی ہے. ہاں مجھے ڈبل کا نہیں معلوم. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں سر، آپ میری بات نہیں، آپ میری سنیں. آپ کے علماء نے جب تصریح کیا کہ آپ لوگوں نے جھوٹی احادیث بنائی ابو بکر کی شان میں، اور ابو بکر کو آپ لوگوں، اس کی بہادری تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، بہادری تو کچھ جنگوں میں لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس نے کوئی بہادری کا جوہر دکھایا، کچھ بھی نہیں ہے، علم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا خطبہ ہے جس میں اس کی فصاحت بلاغت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے اس کے پاس اس نے احادیث نقل کی ہوں جس میں اس کے تفسیر کا علم ہو یا فقہ کا کچھ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کے علم کا، اس کی شجاعت کا. ہاں البتہ یہ آپ لوگوں نے کہ اس نے مال دے دیا. اگر وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیب ابی طالب میں تھے، کفار کا محاصرہ تھا چاروں طرف سے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، وہاں پہ ان کو خوراک نہیں دیا جا رہا. یہ ابو بکر کا کوئی حدیث دکھا نا ہم نے کہ انہوں نے کوئی مالی امداد کی ہو؟ ہلو، ہاں حضور بات سنیں،
آپ وہ نے دکھائیں۔ اگر اتنا مالدار جو آدمی بھی تھا، آج میں نے حدیث دکھایا ہے، آج حدیث دکھایا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ والد اگر مشرک بھی ہو اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے، وبالوالدین احسان، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مکے سے نکلتے وقت اس نے جو ہے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے کے گیا، وہ اس کو گالی دیتا تھا، وہ مستدرک حاکم میں نے روایت آپ کو دکھا دیا سب۔ اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے پتھر جو ہے وہ ایک تاقچی میں رکھا، اس پہ کپڑے ڈال دیے، تو اس ابو قحافہ کو لے کے آتے تھے کہ آپ اس پہ ہاتھ لگاؤ۔ وہ ابو قحافہ نابینا تھا، وہ کہتا تھا چلو یہ پیسے اس نے چھوڑ دیا، اس نے مہربانی کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے والد کو معاف نہیں کیا اپنے اندھے والد بات کو، سنیں میری اس کو بات، پیسے کیوں اللہ نہیں دیے؟ حضور سنیں بات، اور بھائی اس کو بات کیوں پیسے سنیں نہیں نا دیا؟ میری بات۔ اتنا اگر وہ تھا میں اور یہ روایت، میری بات سنیں، یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو قرآن کی نص پیش کی اور آپ نے ابن جوزی کا وہ قول قرآن کی پیش نص، کیا، اور اس قرآن کی نص نص میں ابو بکر کا اسم نہیں ہے، وہ آپ جو ہے نا اس کو حدیث سے ابو نہیں بکر سے ملا رہے ہیں۔ قرآن کے نص میں کہا نہیں، ابو تو بکر ادھر نام، متواتر ہے نا، متواتر متواتر کہاں؟ تفسیر ہے، متواتر اگر متواتر اتنا پیسے، ساری اہل سنت کی تفسیریں، ساری ابن متواتر کثیر کو کتنے ڈالیں، حدیث ہیں بھائی؟ متواتر کتنے حدیث ہیں؟ حدیث تفسیر ہے، حدیث تو میں نے نہیں پڑھی اس پہ۔ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک دو کتاب دیکھو عزیزو۔ یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف محمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب، سن 1985 میں چھپی ہے کتاب۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 371 میں اجواد و قریش، قریش میں کون سے لوگ تھے جو جواد تھے، جو سخی تھے، عطا کرنے والے تھے۔ اچھا، ان میں سے عبداللہ ابن جدعان ہے۔ عبداللہ ابن جدعان یہ ابو بکر کے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، بنی عدی کا، بنی تیم کا یہ بڑا آدمی ہے۔ اچھا، یہ آدمی جو ہے یہ وکان لہو منادیان، اس کے دو آدمی تھے جو اس کے پاس کام کرتے تھے، ینادیان احدهما باسفل مکہ واخرى باعلی مکہ، وکان المنادیان ابا سفیان ابن عبد الاسد و ابا قحافہ۔ یہ اس کے دو جو نوکر تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن عبد الاسد اور دوسرے کا نام تھا ابو قحافہ۔ ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر کا والد ہے۔ وكان احدهما ينادي على من اراد الشحم واللحم فلياتي دار عبد الله بن جدعان وهو اول من اطعم الفالوذ بمکہ۔ اچھا، یہ لوگ نعرہ کیا دیتے تھے کہ وہاں پہ کھانا ہے تو اس کے گھر میں آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اچھا، یہ جو ہے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اب یہ کتاب مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 6، حدیث نمبر 4267۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں وہی واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے والد جب چلے گئے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کیا تھا، تو وہ سارا پیسہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ۔ تو میرے جد جو ہیں، ان کے جو دادا تھے، اسماء کے جو دادا ہیں ابو قحافہ، وقد ذهب بصره، وہ اندھے ہو چکے تھے، کہتے تھے ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، تو وہ گالی دیتا تھا ابو بکر اپنے بیٹے کو کہ اس نے پیسے سارے ہمارے اٹھا کے لے کے گیا، پیسے یہ سارے اپنے ساتھ مدینہ لے کے گیا، یہاں پہ پیسے نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتی تھی کہ نہیں، انہوں نے بہت سارے پیسے چھوڑے ہیں، تو میں وہاں سے گیا، میں نے پتھر بہت سارے جمع کیا، پتھر کو تاقچی میں رکھا، تاق شیلف ہے وہاں پہ رکھا، اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے تھے، اسی تاق میں ابو بکر اپنے پیسے رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں آئی، ان کا ہاتھ اٹھا کے لے گیا اپنے دادے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے فوضعتها على الثوب، اس کا ہاتھ اسی کپڑے میں جس کپڑے کے اندر پتھر تھے ڈال دیے۔ میں نے کہا کہ بھلے انہوں نے یہ پیسے چھوڑے ہیں، اس نے کہا کہ اما هذا ترك هذا فنعم، تو وہ کہتا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے چھوڑے ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے، والله ما ترك قليلا ولا كثيرا۔ اسماء کہتے ہیں کہ ابو بکر جب مکے سے گیا تو اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، سب چاٹ کے لے کے گیا تھا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اپنے والد کے لیے، والد اس کا بڑھاپے میں اندھا ہو چکا ہے، ایک دوسرے شخص کے پاس نوکر ہے، اس پہ رحم نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گالی دیتا تھا کہ اس نے پیسہ سارا لے گیا۔ اور ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر الدر منثور، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، سنہ 2011 میں، یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وہ امر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں اگر والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو وہ بات نہیں ماننا، باقی احسان کرنا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ روایت کی ہے کہ یہ آیت سعد بن وقاص کے شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے والدہ نے کہا تھا کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہ آ جائے۔
فانزل اللہ فی ذلک ان یحسن الیہما ولا یطیعہما فی الشرک. تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ والدہ جو آپ کی مشرک ہے اس کے ساتھ نیکی کرو لیکن شرک کی بات نہ ماننا اس کی. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 چاپ دار و طیبہ، یہاں پر صفحہ نمبر 361 میں ابن کثیر فرماتے ہیں واللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین طاعتی و بر الوالدین. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی طاعت اور بر والدین، احسان والدین میں اقتران کر لیتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرتا ہے. فرمایا مثلا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرک ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا سخی آدمی تھا، اس نے بڑے پیسے. اور بھائی جی جی اگر یہ اتنا ہی پیسے والا آدمی تھا تو اس نے اب اس کا والد جو تھا نوکر تھا، اس کا والد اندھا بھی اچھا آپ سن اس لیں کے میری لیے بات، وہ میں نے قرآن آپ کی کی آیت ساری بھی ہے. بات سن لی. اور بھائی بات سنو، یہ بخاری ہے جی چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر 1077 میں، کتاب الادب جی میں جی باب صلۃ الوالد المشرک. والد اگر مشرک بھی ہے تو اس کی نیکی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے جی والد جی کے مجھے پتہ ہے، وہ سارے مجھے پیسے اٹھا کے لے گیا مدینہ. والد بھی اس کا غریب آدمی ہے، نوکر آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. نوکر سن تو آدمی لیں میری بھی ہے، 2 منٹ سن لیں. اس کو معاف نہیں کیا. اب یہ آ گیا کہ بھئی اللہ اس نے بڑے پیسے اب خرچ کیے بات اسلام تو کے سن راستے میں. لیں، ہاں میری بھی تو سن لیں 2 منٹ. ہاں یہ بھائی جو تفسیر آپ نے پیش کی ہے نا، تفسیر کثیر اور در منصور، اسی میں یہ روایتیں میں نکال کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو ملاحظہ کتنی فرمائیں. روایتیں اس میں؟ وہ سن لیں نا، یہی میں آپ کو دینے لگوں نا. تفسیر در منصور میں اپنی وہ بھائی تو مطلب کی لے رہے ہیں چل کہ میں یہی مان لیتا ہوں آپ کی کتاب میں وہ روایت جھوٹی روایتیں ہیں. وہ خود آپ کے علماء نے کہا کہ یہ وہ بھی روایتیں جھوٹی ہے. جھوٹی ہیں. ہاں وہ روایتیں جھوٹی ہیں. اگر جھوٹی نے، اگر یہ اتنا میں سخی کہتا آدمی ہوں تھا، کہ وہ جو جتنی اپنے بھی باپ ساری پہ رحم نہیں غلط ہے، کرتا نا، اپنے باپ پہ کیوں رحم نہیں کیا اس نے؟ اپنے اندھے باپ تو پہ. وہ روایت جو کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ بھائی جو اپنے بوڑھے باپ پہ، اندھے باپ پہ رحم نہیں نہیں، کرتا، وہ آپ والی اس جو اس پیش کا کر پیسہ رہے اٹھا ہیں کے لے وہ جاتا کیسے ٹھیک ہو؟ بلا چلے بھائی. حضور میں یہ کہہ اوکے، رہا ہوں خدا کثیر کو حافظ، خدا چھوڑ کے حافظ. قلیل کو لے رہے ہیں. اوکے بھائی. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو پنجتن اللہ آپ پاک کو اور جزائے 12 خیر دے. اماموں کا تھینک یو فیض. سر، تھینک یو. اچھا یہ آدمی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پیسے والا آدمی تھا. اچھا بڑا پیسے والا آدمی تھا ابو بکر. اس نے اپنے باپ کو معاف نہیں کیا اس کے پیسے. باپ اصل میں عبداللہ ابن جدعان جو تھا نا، یہ چکلا والا آدمی تھا. یہ کہتا ہے نا، یہ پورا اس میں واقع نہیں ہے. اب وہ اصل میں اس کا چکلا تھا، یعنی اس کا کوٹا تھا. یہ کوٹے میں ملازم تھا. یہ وہاں پہ نابینا ہو چکا تھا، اس سے اور کام نہیں ہوتا تھا. اس کو سڑک پہ کھڑا کیا تھا کہ ادھر جو عرب قریش کے جو حاجی آتے ہیں نا بتوں کی پوجا کے لیے، ان کو بلا دے کہ ادھر آ جاؤ. اس کا ڈیوٹی ہے. وہ اس پہ رحم نہیں کیا اس نے. ویسے بڑے ہیں اس کے پاس. اگر اتنے پیسے تھے نا، وہ ہجرت کے وقت اپنا سارا پیسہ والد وغیرہ سب کا اٹھا کے لے گیا تھا وہ مدینہ. تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹنی کی قیمت لے لی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں ایک کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. حدثنا ابو حازم. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 1027. ابو حازم کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، بین ابو بکر و عمر، ابو بکر قاعد و عمر معه. ابو بکر ایک جگہ پہ بیٹھے تھے سڑک وغیرہ پہ، عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھا. اذ اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. فقال ما اقعدكما هنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کیوں بیٹھو؟ دونوں سسر وہاں بیٹھے. کدھر کیوں بیٹھے؟ قال اخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. اللہ تعالیٰ کی قسم بھوک کی وجہ سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم ادھر آئے. صحیح مسلم متن و ترجمے کے ساتھ، چاپ شبیر برادرز جلد نمبر 3. ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سنو. بڑے مال خرچ کیا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بھی ان کے ساتھ تھے.
اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے امراء مبعوث کیا ہے، ہمیں بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو بھائی بڑے مالدار لوگ ہیں، پیسے بڑے خرچ کیے ہیں۔ اچھا، جب اس کی خلافت بنی ہے، ملاحظہ فرمائیے طبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد الثالث، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 184۔ دیکھو، لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر خلیفہ بنا، اصبح غادیا الى السوق، صبح وہ بازار کی طرف چل پڑا ہے، ابھی بیعت ہوئی، اگلے صبح بازار کی طرف۔ اچھا، کس حالت میں؟ وعلى رقبته اثواب يتجر بها، اس نے اپنے کاندھے پہ کیا رکھے ہیں؟ کپڑے۔ وہ پرانے زمانے میں پاکستان گاؤں وغیرہ میں یہ لوگ آتے تھے کپڑے بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کپڑا ہوتا ہے مثلا وہ سر پہ رکھا ہوا ہے نا، وہ پٹھان وغیرہ آتے ہیں کپڑا بیچ رہے ہیں، اس کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں، اسی کو بیچنے کے لیے گاؤں گھر جاتے ہیں نا کہ کپڑا خرید لو، اس کے پاس کپڑے ادھر رکھے ہیں، تو یہ ادھر جا رہے اس کو بیچنے کے لیے۔ فلقیہ عمر بن الخطاب و ابو عبیدہ ابن الجراح، عمر اس سے ملے، ابو عبیدہ اس سے ملے۔ این ترید یا خلیفہ، میں نے آپ کو خلافت دی، بھائی کہاں جا رہے کپڑے سر پہ، یہ کیا حالت ہے یہ تمہاری، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ السوق، اس نے کہا بازار۔ قال ما تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمین، انہوں نے کہا یہ کیا حالت ہے تمہاری، تو خلیفہ بن چکا، ابھی کل آپ کو بیعت کی، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، کیا حالت بنا رکھی ہے، کپڑے کندھے پہ رکھ کے کہ میں بازار میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ قال فمن اين اطعم عيالي، اس نے کہا کہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، تو یہ تو مجبوری ہے، یہ تو کپڑے تو میں نے بیچنے۔ قال انطلق حتى نفرض لك شيئا، عمر نے کہا آ جاؤ، چھوڑ دو، آ جاؤ ہم آپ کو تنخواہ آپ کے لیے رکھتے ہیں۔ فانطلق معه ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبطن، تو اس کے ابو بکر ان کے پاس چلا، ابو بکر چلا ہے ابو عبیدہ جراح اور عمر کے ساتھ، تو اس کے لیے ہر روز ایک دمبے کا نصف، آدھا دمبا اس کے لیے، اس کی تنخواہ تھی ابو بکر کی، دمبا ذبح کرتے تھے، آدھا ابو بکر، آدھا جو عمر شاید لے کے جاتا ہوگا، آدھا جو ہے ابو بکر کو دیتے تھے۔ وما كسوه في الرأس والبطن، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا کہ دمبے کا جو سر ہے، ہاں سری پایا کہتے ہیں نا پاکستان میں، اس کا سوپ بناتے ہیں، دمبے کا جو سر ہے اور دمبے کا جو پیٹ میں جو جگر دل وغیرہ ہے، یہ ہم کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ انہوں نے ما كسوه یعنی اس کے ساتھ جھگڑا کیا، ابو بکر کہہ رہا ہے مجھے سر دے دو، وہ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ حالت تھی اس کی، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ اس کی حالت تھی بھائی۔ پھر روایات اس میں کئی ایک ہیں، لما استخلف ابو بکر جعلوا له 2000 فقال زيدوني فان لي عيالا وقد شغلتموني عن التجاره، ابو بکر کی جب خلافت بنی ہے تو پھر اس کو 2000 کی تنخواہ ان لوگوں نے رکھی، 2000 درہم یا دینار جو بھی تھا، وہ بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے 2000۔ اس نے کہا نہیں مجھے دے دو، میں تو بازار میں کپڑے جا کے بیچتا تھا، مجھے زیادہ دے دو، تو تم نے مجھے منع کر دیا اس کام سے۔ فزادوه 500، پھر اس کو 2500 بنا دیا۔ فقال اما ان تكون 2000 فزادوه 500 او كانت 2500 فزادوه 500، وہ راوی کہتا ہے یا 2500 تھا اس کو 3000 بنا دیا، یا 2000 تھا اس کو 2500 بنا دیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے بھائی،